بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھرڈ ایئر ایجوکیشن لیکچر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 1 پیج نمبر 33۔ آج ہم نے 1.11 جو ہے بطور سائنس یا آرٹ علم تعلیم کی حیثیت کیا ہے اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ہمارا جو کل کا لیکچر تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا علم تعلیم جو ہے بطور خود مختار شعبہ تعلیم کے اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ہم نے ڈسکس کیا علم تعلیم نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرز کے لیے، تعلیمی انتظامیہ کے لیے، پیرنٹس کے لیے جو ایجوکیشنل پلانر ہیں یا نصاب ساز ہیں ان کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور ایون کہ علم تعلیم ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ عوام کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے بطور سبجیکٹ کیا یہ آرٹ ہے یا سائنس ہے، کہ یہ کیا ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے یہ معاشرتی سائنس، سوشل سائنس، معاشرے کی سائنس کا اس کو درجہ دیا گیا ہے۔ علم تعلیم کی حیثیت کے تعین کا سوال ماہرین علم تعلیم کا خاص موضوع ہے۔ مختلف ماہرین علم تعلیم کی حیثیت کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ کچھ ماہرین نے اسے آرٹ جبکہ بعض نے اسے سائنس قرار دیا ہے۔ یہ ماہرین اپنے اپنے موقف کے حق میں ٹھوس دلائل پیش کرتے ہیں۔ یعنی کچھ ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے یہ سائنس ہے، کچھ کہتے ہیں یہ آرٹ ہے یعنی آرٹس ہے۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، دونوں کا حقیقی مفہوم ہم سمجھتے ہیں۔ اب جو آرٹ اور علم تعلیم کہتے ہیں، آرٹ کہا جاتا ہے فن کو، تو یہ کیسے ثابت کرتے ہیں اس چیز کو، یہ دیکھتے ہیں۔ ماہرین کے خیال میں آرٹ یعنی فن ایک ایسی سرگرمی ہے، کوئی بھی آرٹ، کوئی بھی فن، کوئی بھی ہنر آپ دیکھ لیں، جس میں اشیاء، حالات اور واقعات کا موضوعی مطالعہ کر کے ان کے بارے میں ذاتی رائے قائم کی جاتی ہے۔ یہ رائے کیا ہے؟ شعر، نثر، مصوری، سنگ تراشی، ڈراموں اور ادب کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ذکر کیا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں سبجیکٹیو اسٹڈی، سبجیکٹیو ہوتے ہیں، کسی موضوع کے بارے میں آپ لکھتے ہو۔ فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں، ایک فرد ہے، اس کو کائنات میں خوبصورتی نظر آتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آرٹ یا فن اس کا کیا ہے؟ اس خوبصورتی کو کیسے بیان کرے گا؟ وہ اس کو لفظوں میں بیان کرے گا۔ کیا کرے گا؟ شعر اس کے بارے میں لکھے گا، پوئٹری کرے گا، آرٹ ہے نا یہ ایک۔ اور نثر جو ہے، یا اس نے اس خوبصورتی کو دیکھا یا اس نے کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے دینی ہے تو اس نے اس کے اوپر ایک ایسے لکھ دیا، ایک مضمون لکھ دیا۔ اب یہ دیکھیں، اگر تو وہ مصور ہے کیا کرے گا؟ پینٹنگ کر دے گا۔ اور اگر تو وہ جو ہے اس کو یہ آرٹ آتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ سنگ تراشی یعنی مجسمہ بنا دے گا۔ تو کیا، اور یا پھر ڈرامہ اس پہ لکھ دے گا، سٹوری لکھ دے گا، کوئی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ آرٹ ہے۔ آرٹ ذاتی تجربات ہیں، آپ کے مشاہدات ہیں اور خیالات کو ٹھوس صورت میں لانے کی منظم سرگرمی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، یہ جو ہے ولیم ورڈزورتھ کو آپ پڑھتے ہو، میٹرک میں پڑھا ہوگا، ایف اے میں پڑھا ہوگا، بی اے میں بھی پڑھیں گے اس کی ڈیفوڈلز۔ اب کیا ہے؟ اس نے جی ایک جھیل کے کنارے جو ہیں اس نے کچھ ڈیفوڈلز دیکھے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اس نے بھی دیکھیں۔ بہرحال اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا، کیسے؟ شاعری کی زبان میں۔ تو یہ ایک آرٹ ہے۔ اس سرگرمی میں کیا ہے؟ جو فنکار ہے اپنی تنقیدی اور تخلیقی صلاحیتیں استعمال کر کے کسی چیز کو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا اچھی چیزیں ہیں، کیا بری چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی تخلیق سے، کریٹیویٹی سے استعمال کر کے اشیاء، حالات، واقعات اور مظاہر قدرت کا مطالعہ کرتا ہے۔ آرٹ میں فنکار روایتی اصولوں کا پابند نہیں ہوتا، وہ حالات کے مطابق اپنی صلاحیتوں سے مطلوبہ مقاصد حاصل کرتا ہے۔ آرٹ میں فرد کی ذاتی دلچسپیاں، اس کا طبعی رجحان، انفرادی اختلافات کا دخل ہوتا ہے۔ ایک ماہر آرٹسٹ کی طرح ایک معلم بھی طلباء کے کردار کو مقاصد کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ذاتی کوشش سے طلباء کو معاشرتی تقاضوں کی تکمیل کے قابل بنا کر معاشرے کا مفید رکن بناتا ہے۔ وہ ثقافتی ورثہ طلباء تک منتقل کرتا ہے، انہیں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ معلم ہی طلباء کے کردار میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، یہی تبدیلیاں فرد کی شخصیت کی نشو و نما کا باعث بنتی ہے۔ معلم ہی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر فرد کے خالی ذہن کو تہذیب، علوم اور اقدار سے بھرتا ہے۔ جس طرح ایک سنگ تراش یعنی پتھر کو تراشنے والا پتھر کو بامعنی شکل میں تراشنے کے بعد ایک مجسمے کی شکل بنا دیتا ہے، اس طرح ایک ماہر تعلیم کو طلباء کی شخصیت کی ثقافتی اقدار کے مطابق ڈھالنے کے لیے
اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانا پڑتی ہیں۔ اس سے تعلیمی مقاصد کا حصول کامیابی سے ممکن ہوتا ہے۔ ماہرین کے خیال میں معلم کا کام آرٹسٹ سے زیادہ مشکل ہے۔ آرٹسٹ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے مادی اشیاء کی حالت میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، جبکہ معلم کردار جیسی غیر مادی اشیاء میں تبدیلیاں پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اگر معلم نہ ہو تو نظام تعلیم کی عمارت کا وجود نہ رہے۔ معلم کے بغیر افراد کے کردار کو معاشرتی اقدار کے مطابق نہیں ڈھالا جا سکتا۔ یہ کہنا حقیقت ہے کہ معلم اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے بغیر طلباء کو معاشرتی مطابقت کے قابل بناتا ہے۔ اس کا نتیجہ معاشرتی فلاح، تعمیر اور استحکام کی صورت میں نکلتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک فنکار، ایک ماہر جو ہے آرٹسٹ کیا کرتا ہے، اپنی تنقیدی اور تخلیقی صلاحیتوں۔ اب معلم جو ہے وہ بھی ایک آرٹسٹ کی طرح ہے، لیکن آرٹسٹ کا کام اس سے آسان ہے ایک فنکار کا۔ فنکار نے لفظوں کی شکل دے دی، فنکار نے پتھر کو جو ہے بامعنی شکل دے دی، لیکن ایک معلم جو ہے اس کے سامنے ایک جیتا جاگتا انسان ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کو تہذیب بھی سکھانی ہے، اس کو اس کی ویلیوز بھی سکھانی ہے، اس کا خالی جو ذہن ہے اس کو علوم سے بھی بھرنا ہے۔ تو اس لیے اس کا کام جو ہے وہ مشکل ہے، اور وہ جب اپنے اس کامیاب میں کردار سازی کے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاشرہ ترقی کرتا ہے، اس کی تعمیر ہوتی ہے اور انسانیت کی فلاح ہوتی ہے۔ اب یہ آرٹسٹ بھی ہے۔ اب دیکھیں سائنس اور علم التعلیم کیا ہے۔ سائنس وہ منظم اور جامع علم ہے جو کائنات کے کسی مخصوص گوشے کے حقائق کے بارے مشاہدے پر مبنی ہے۔ سائنس جیسے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیو ہے، تو یہ سارے سائنس سبجیکٹ ہیں۔ سائنس کے دریافت کردہ حقائق کا انحصار تجربے اور مشاہدے پر ہوتا ہے۔ حقائق کی دریافت سے لے کر سائنسدان کئی طریقہ کار استعمال کرتا ہے، جس میں تجزیاتی طریقہ ہے، تحلیلی طریقہ بہت اہم ہے۔ تجربہ اور مشاہدے کے بعد جو ہے باہر کسی چیز کو اس کا سائنس کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس اعتبار سے سائنس میں ذاتی خواہشات، بے بنیاد عقائد یا تعصبات کی کوئی گنجائش۔ سائنس میں 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، یعنی جو چیزیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں نا، جس چیز کا تجزیہ ممکن ہے، جو چیز آپ کے سامنے ہے، وہ سائنس صرف اسی پہ یقین کرتی ہے۔ سائنس کے دریافت کردہ حقائق ٹھوس اور قابل مشاہدہ ہوتے ہیں، یعنی سائنس جو ہے وہ صرف انہی چیزوں پہ کرتی ہے جو چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سائنس کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سائنسی طرز فکر میں سائنسدان سب سے پہلے کسی مسئلے کا سامنا کرتا ہے، پھر وہ مسئلے کی ممکنہ وجوہات کے بارے میں مفروضات قائم کرتا ہے، اس کے بعد وہ مفروضات کی جانچ پڑتال کے لیے تجربات کرتا ہے، ضروری مواد اکٹھا ہونے کے بعد ان کا تجزیہ کرتا ہے اور مسئلے کی حقیقت تک پہنچ کر اس کے اصول دریافت کرتا ہے۔ سائنس ایسا علم ہے جس کے دریافت کردہ حقائق تجربہ اور مشاہدے کی روشنی میں ترتیب دیے جاتے ہیں۔ کائنات کا مروزی مطالعہ سائنسی طرز فکر کی بنیاد ہے، اس میں ذاتی خواہشات اور تعصبات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سائنس کی طرح علم التعلیم بھی منظم، مربوط اور جامع علم ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کہا کہ سائنسی طرز فکر یعنی سائنسی سوچ رکھنے والے۔ اب دیکھیں آج انسان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، سائنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم یہ دیکھیں انسان جو ہے بہت ساری ایسی بیماریاں تھیں، اگر آپ کوئی 50 سال پیچھے چلے جائیں، ٹی بی جو ہے یہ دیکھیں یہ ایک ایسی بیماری تھی جس سے خاندان جو ہے لقمہ اجل بنے، موت کے منہ میں چلے گئے۔ ایک مسئلہ آیا نا سائنس کے سامنے، سائنس نے اس کا سامنا کیا، پھر اس کے بارے میں مفروضات قائم کیے، مفروضہ کہ یہ اس کی علامات یہ ہیں اور اس کی ہو سکتی ہیں اس کی وجوہات اس بیماری کی۔ جو مفروضات انہوں نے قائم کیے، پھر اس کی جانچ پڑتال بھی کی، فرض کر لیا نا کہ یہ جو ہے یہ بیکٹیریا سے ہے، یہ وائرس سے ہے، یہ کس سے ہے اور کیسے یہ پھیلتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے بارے میں انہوں نے ضروری مواد اکٹھا کیا، پھر اس کی جو ہے باقاعدہ اس کی جو میڈیسن ہے وہ جب تحقیق کی تو اس تک پہنچے، بالآخر جو ہے وہ اس کو کامیابی مل گئی۔ اس میں کسی کی ذاتی خواہشات تعصبات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جیسے میں نے کہا 2 اور 2 4 ہیں، سائنسی مضمون یہی ہے۔ اب ایجوکیشن کیسے ہے؟ علم التعلیم کے اصول بھی منظم، مربوط اور جامع ہیں۔ انسانی فطرت کے مختلف پہلوؤں کا مروزی سائنسی مطالعہ، انسانی نفسیات کا تجزیہ، مؤثر تدریس کے طریقے، سائنسی بنیادوں پر معاشرتی تشکیل نو کی کوشش علم التعلیم کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ اب دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نشو و نما کی، میں بات کرتی ہوں
کہ اب دیکھیں ہم نے یہ ہمارے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس جو بچہ ہے وہ اس کی ایج کیا ہے، اس کی ذہانت کیا ہے، ذہانت کے وہ کس درجے پہ ہیں، اس کا آئی کیو لیول کیا ہے، ہم نے بچوں کو کون سی معلومات کس عمر میں پہنچانی ہے، تو یہ بھی تو سائنسی بنیادی ہے۔ سائیکالوجی نے، سوشیالوجی نے، معاشیات نے، فلسفہ اور سیاست نے علم تعلیم کو ایسی ٹھوس بنیادیں دی ہیں جس کے باعث اس مضمون نے باقاعدہ سائنس کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ ماہرین نے علم تعلیم کو معاشرتی سائنس قرار دی۔ تحقیقات کے نتیجے میں تعلم اور تدریس کے میدان میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ ماہرین نے اپنے تجربات اور مشاہدات کے نتیجے میں افراد کی دلچسپیاں، فطری رجحانات اور انفرادی اختلافات کے بارے میں قیمتی حقائق دریافت کر لیے۔ ان دریافت کی کردہ حقائق کی روشنی میں تعلیم کے میدان میں سائنسی طرز فکر نے جنم لیا ہے۔ اب ہمارے کوئی تعلیمی مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے نتائج خراب ہوتے ہیں، تو بالکل جیسے سائنس میں کسی مسئلے کو دیکھا جاتا ہے تو اسی طرح اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ پہلے اس مسئلے کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بارے میں مفروضات قائم کیے جاتے ہیں، ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، پھر اس کے بارے میں مواد اکٹھا کیا جاتا ہے، اور بالآخر جو ہے اس کے بارے میں سجیشن تجاویز دی جاتی ہیں اس مسئلے سے آپ نے کیسے نکلنا ہے۔ طریقہ تدریس، نصاب سازی، تعلیمی انتظام، نظام امتحان اور تعلیمی منصوبہ بندی کے شعبوں میں تعلیمی تحقیق کی بدولت قابل پیمائش تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اب ہمارے پاس ہر سبجیکٹ کو ایک طریقہ سے ہم نہیں پڑھا سکتے۔ نصاب کیسے آپ نے بنانا ہے، تعلیمی ادارے کا انتظام جمہوری چلانا ہے، مشاورت سے چلانا ہے یا آمرانہ چلانا ہے آپ نے، اور ایگزام کیسے ہوں گے، سبجیکٹیو ہوں گے، آبجیکٹیو ہوں گے، مارکنگ آپ نے کیسے کرنی ہے، اور تعلیمی جو ایجوکیشن پالیسیز ہے کیسے بنانی ہے، اس پہ ریسرچز ہو رہی ہیں۔ ماہرین تعلیم نے سائنسی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے تعلیمی مسائل کی وجوہات تلاش کر لی ہیں۔ دور جدید میں ماہرین تعلیم کے مسائل کے حل کے لیے سائنسی طرز فکر کی طرح کے مسئلے کی ممکنہ وجوہات کے بارے میں مفروضات قائم کیے۔ ان مفروضات کی جانچ کی جاتی ہے۔ ضروری مواد اکٹھا کرنے کے بعد استقرائی اور استخراجی، یہاں پہ دو میتھڈالوجی انہوں نے کہا ہے کہ کیا انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو۔ انڈکٹیو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں جو معلومات اکٹھی، انڈکٹیو انڈیویجول سے نکلا ہے کہ کسی چیز کے یعنی جز سے کل کی جانب جانا۔ جیسے اب یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک جو ہے انڈکٹیو کہ ہم نے جو ہے ہم فار ایگزامپل آپ کے پاس ایپل ہے، آپ نے ایک گرین ایپل کھایا جو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں تھا، اب آپ نے جرنلائز کر دیا کہ جو گرین کلر کا ایپل ہوگا اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے، استقرائی طریقہ ہے، یعنی کسی ایک چیز کو دیکھ کے اوورال اندازہ لگانا کہ یہ کس طرح کی صورتحال ہے۔ ڈیڈکٹیو اس کے اپوزٹ ہے۔ ڈیڈکٹیو جو ہوتا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ آپ نے اوورال جو ہیں وہ فار ایگزامپل آپ کے پاس بہت سارے ایپل ہیں، آپ نے جو ہے اس سب کے بارے میں پہلے جو ہے وہ اس کو دیکھا، اس کے بعد اپنی رائے قائم کی، یعنی جز سے کل، اور استخراجی ہوتا ہے کل سے جز کی جانب۔ مواد کے تجزیے کے بعد ایسے اصول اور دریافت کیے جاتے ہیں، قواعد جس پر عمل کر کے تعلیمی مسائل پر قابو پا کر عمل تعلیم کو جو ہیں وہ آپ مؤثر اور بامعنی بنا سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے جو ہے ایجوکیشن ایک معاشرتی سائنس ہے۔ علم تعلیم آرٹ اور سائنس دونوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک معلم تعلیم کے میدان میں اپنی وجدانی صلاحیتیں بھی استعمال کرتا ہے۔ وجدان ہوتا ہے اس کو لاشعور میں جو چیزیں چل رہی ہیں، جو اب میرے ذہن میں چل رہی ہیں، اور ساتھ ہی تعلیمی تحقیق کے دریافت شدہ اصولوں کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ علم تعلیم جو ہے آرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سائنس بھی ہے، اسے صرف آرٹ یا سائنس قرار دینا غلطی ہے۔ علم تعلیم کو آرٹ یا سائنس سمجھنے والے ماہرین کو اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ علم تعلیم کے مضمون سے استفادہ اس صورت میں ممکن ہے جب اسے آرٹ کے ساتھ سائنس کا بھی درجہ دیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ معلم اپنی ذاتی صلاحیتیں بنا کر مشین کی طرح میکینکی اصولوں کے مطابق تدریسی عمل انجام دے۔ تدریس کے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب معلم تدریس کے معیاری اصولوں کو پیش نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تخلیقی اور تنقیدی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے۔ تعلیم اس لیے سائنس ہے کہ تعلیمی مسائل حل کرنے کے لیے تجربات کیے جاتے ہیں۔ تعلیم کے شعبے تحقیق نے اس سلسلے میں قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ تعلیم ایک آرٹ بھی ہے کیونکہ نظام تعلیم میں معلم اپنے طلباء کی شخصیت کو مطلوبہ مقاصد کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے علم تعلیم بطور ایک شعبہ مضمون اس کی اہمیت کو ہم نے ماننا ہے
تو یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ سائنس بھی ہے اور یہ آرٹ بھی ہے. تھینک یو.